یہ کیا کہہ رہی ہے جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظمت والوں میں سے ایمانوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، بیان کرنے اور اس کو آگے جہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق بخشے ہم یہی پیغام دوسروں تک پہنچائیں، شاید کوئی کسی کے دل میں اتر جائے بات۔ تو حضرات محترم یہی کوشش ہوتی ہے، ہمارے محترم بھائی فروغ اقبال صاحب ہیں، عثمان لودھی صاحب ہیں، جمیل بھٹی صاحب ہیں، یہ ادارہ اسی لیے کھلا جب انہوں نے نیو کیسل والوں کی حالت دیکھی کہ لوگ منافقت کر رہے ہیں جی، لوگ اسلام کے نام پر اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، لوگ اسلام کے نام پر اپنی چودراہٹ منوا رہے ہیں، لوگ اپنے اسلام کے نام پر طرح طرح کی چیزیں اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے حضرات محترم، میں مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، بات جو سچ ہے کہنی پڑتی ہے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے اس سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ بعض یہ مساجد ایسی بتائی جا رہی ہیں کہ جہاں کے امام مسجد کے پیچھے شرعاً نماز ہی نہیں ہوتی ہے، شرعاً نماز نہیں ہوتی ہے جی۔ آپ جو پڑھو امامت کے جو شرائط ہیں، ان شرائط میں صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ اگر کسی کا فاسد ہے تو وہ امام بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ابھی فروخ بھائی صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے، میں بہت دلی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی 2-3 قرآن کی آیتیں پڑھ دینا، ہاں جی، یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہاں جی، اب نہ جانے میری کیا عادت ہوگی لوگوں کے دلوں میں۔ میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے اپنے پیر و مرشد سے باتیں سنی تھی، وہی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو اگر دعا دینی ہے ادھر بھیجو تو وہاں سے مجھے مل جائے گا جی، میں کچھ بھی نہیں ہوں جی۔ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں تو یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت جو ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں نا میں نماز پڑھتا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے علامہ صاحب، حافظ صاحب، ہیں جی، یوں بڑے بڑے بلے بلے ہو جائے گی۔ نو استغفراللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سوچ بھی ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، ہمارے دلوں میں ایسی سوچ نہ آئے، جو بھی کام کریں صرف رب کی رضا کے لیے کریں اور اسی سے ہی اجر پانے کی توقع کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات مطلب بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ ادارہ جو کھڑا کیا گیا ہے، اب دیکھو کہاں کہاں سے بات کہاں تک نکل جاتی ہے۔ ایک آخری بات کیا کہ میں پھر آپ نے اگلے سنہان کو دعوت دوں گا کہ اب حضرت یہ غالباً ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب دشمنوں کے حوالے سے سوال کیا گیا نا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دشمنوں کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں دشمن کی؟ 3۔ ایک دشمن وہ ہے جو آپ کا ہے جی، ایک دشمن وہ ہے جو آپ کے محبوب کا دشمن ہے جی، یہ تو سامنے سارے پتہ ہے، جو میرا دشمن مجھے پتہ ہے، یہ میرے محبوب کا دشمن ہے وہ اسے پتہ ہے۔ اب جو خطرناک دشمن ہے نا وہ تیسرا ہے، اور تیسرا کون ہے؟ جو آپ کا بھی دشمن نہیں، آپ کا بھی دشمن نہیں، آپ کے محبوب کا بھی دشمن نہیں، بلکہ آپ کے محبوب کا جو دشمن ہے اس کا جو یار ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو کچھ کہہ دو، نہیں سمجھے ہو تو دوبارہ سمجھا دو جی، ایک مرتبہ پھر سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ تیسرا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اگر تیسرے کو سمجھ جاؤ میرا پار ہے، دو تو سمجھ میں آ ہی جاتے ہیں، ایک اپنا ایک محبوب کا، لیکن اس کی آسان ایگزامپل میں اس طرح دے سکتا ہوں، یوں سمجھو کہ یہ 3 جی، یہ 3 دشمن ہیں، ٹھیک ہے، ایک میرا ہے، ایک میرے یار کا ہے۔ اب یہ نہ دشمن میرا ہے نہ میرے یار کا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سلام دعا میرے ساتھ بھی ہے، اس کی سلام دعا اس کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ چوتھا دشمن ہے میرے محبوب کا، میرے یار کا جی۔ لیکن اب جو یہ ہے نا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ، تو لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو تیرے محبوب کے دشمن کے ساتھ اٹھے بیٹھے وہ تیرا دوست نہیں، وہ بھی تیرا دشمن ہے۔ تو یہ جو چیز آ جاتی ہے نا ہم میں، جو ہم جیسے کیونکہ ایک
کہا کسی نے نا